اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سوال بڑا ہی قیاس آرائی پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کرتا یا قمیص یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، تو اسی طرح سے بزرگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا بالکل درست اور جائز ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ ننگے شاہ، بھنگی شاہ، بے بستر شاہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی کے برابر ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کے کرتے کی طرح سے ننگے شاہ کا کرتا ہو سکتا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مردہ فروش اور مردہ پرست لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں وہابی لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نبی کی جگہ پہ اپنے ننگے شاہ کو رکھتے ہو۔ کس کو رکھتے ہو؟ ننگے شاہ کو رکھتے ہو، جو نماز تک نہیں پڑھتا، جو روزہ تک نہیں رکھتا، جو بد اخلاق ہے، جو بال تک کبھی نہیں کاٹتا ہے، جو کنگھا کبھی نہیں کرتا ہے، بلکہ ناخن بڑے بڑے رکھتا ہے، اور اس کو تم یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقام نبوت پر فائز کرتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ سب سے بڑی گستاخی ہے اور سب سے بڑی توہین ہے کہ نبی کے کرتے کے برابر ننگے شاہ، بھنگی شاہ کے کرتے کو قرار دیا جائے، سب سے بڑی توہین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اس ننگے شاہ کو کس نے کہا تم اپنا کرتا دو؟ اور پھر ان ننگے شاہ کے پجاریوں کو کس نے کہا کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ وہ تو یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے کوئی کام کیا کرتے تھے، لیکن یہ کس کے حکم سے کر رہا ہے؟ دین کو اسی طرح سے ان لوگوں نے اپنی قیاس آرائی کا مرکز بنایا ہے اور دین کو تماشا بنایا ہے، دین کو بازیچہ اطفال بنایا ہے اور دین کو چونچوں کا مربع بنایا ہے۔ دین کو برباد کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا هل بدل الدین الا الملوک، هل بدل الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ برے علماء نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے۔ ہمارے اول ترین بزرگ نبی کے بعد کون ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کرتا لے کر عمر نے کوئی تبرک حاصل کیا؟ عمر کا کرتا لے کر عثمان نے کوئی تبرک حاصل کیا؟ عثمان کا کرتا لے کر علی نے کوئی تبرک حاصل کیا؟ علی کا کرتا لے کر حسن و حسین نے، عشر مبشرہ نے کوئی تبرک حاصل کیا؟ نہیں۔ تو پھر یہ دروازہ کس نے کھولا؟ یقیناً یہ یہود و نصارہ اور مجوسیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ تبرکات صرف اور صرف انبیاء کے ہوتے ہیں، انبیاء کے آثار سے ہی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایرے غیرے نتو خیرے، سب کے کتے کپڑے اور سب کے تھوک. کل ایک ویڈیو کسی نے دکھایا کہ وہ تھوکتا ہے بلکہ پانی کو منہ کے اندر لے جاتا ہے، پھر پیالے میں اگلتا ہے، کتے کی طرح سے اگلتا ہے، اور 3-4 بار اس طرح سے پانی پیالے میں سے لیتا ہے اور پھر پیالے میں الٹی کر دیتا ہے اور اس پیالے کو اس کا مرید پیتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے اور اللہ رب العالمین کے دین سے دوری ہے. اس لیے مسلمانوں سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ تبرکات آثار انبیاء ہی کے، صرف اور صرف انبیاء ہی کے آثار متبرک ہیں، باقی کسی کا بھی کوئی اثر متبرک نہیں، کسی کے بھی اثر سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. قیاس آرائی کرتا ہے، جو کوئی بھی ایسا کر رہا ہے یہ قیاس ہے اس کا، اور نبیوں پر امتی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ نبوت کا جو مقام ہے اس مقام پر کوئی کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، حالانکہ ولی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے سوا ولی کو نہیں جانتا کوئی. لوگوں کے سامنے ولایت دکھاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے فاسق و فاجر آدمی ہو. آج کتنے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ بڑا پہنچا ہوا سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج کیا حالت ہے، آج وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے سسکیاں لے رہے ہیں، تمام ولایت نکل گئی. اس لیے مسلمانوں اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرو.